السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فون کال پر جرمنی سے علامہ حافظ محمد جہان زیب صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان زیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب، الحمدللہ میں اللہ کا فضل سے ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس دن کی آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین نے، سامعین نے بہت پسند کی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر علامہ حافظ جہان زیب صاحب زیادہ بولتے تو زیادہ اچھا تھا، تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری گفتگو کو پسند کیا ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے نور عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا جناب، آج ہم چاہیں گے کہ آپ دوران تعلیم بہت سے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی دلچسپ واقعہ جب آپ پڑھتے تھے تعلیم کے دوران، کوئی خوبصورت واقعہ جو آپ کو یاد ہو، آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ سننے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی پھیل جائے، کم ہو، اور اس دلچسپی کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم بھی اچھا ہو جائے، اس سے امیونٹی بھی بڑھتی ہے، اور دوسروں کے چہروں پہ مثبت مسکراہٹ پھیلانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور موٹیویٹ کرنا نیکی بھی ہے۔ تو آج ہمیں اپنا کوئی خوبصورت سا واقعہ سنائیے۔ شاہ صاحب، ایک مرتبہ میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں پڑھ رہا تھا، اچھا، زیر تعلیم تھا، جی تو کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، تو میری زندگی میں ایک آزمائش آئی کہ میرا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا، اچھا، اور میں نے کہا کہ میں اب یہاں پہ علم تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو انسان گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے، اللہ سے بچا لیتا ہے، اور کچھ ایسے اچھے دوست اور رفقا کا ساتھ میسر آ جائے تو اس سے زندگی میں انسان اور زیادہ کامیابیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جی جی، ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر وہاں سے میں نے اپنا بیگ لیا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا، شرارتی بچوں کی طرح، جس طرح بغیر کسی پرمیشن کے؟ میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اور میں نے نہ اپنے دوستوں سے بات کی، میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں واپس، تو وہاں سے میں مدرسہ سے میں وہاں سے نکل آیا اور اسٹیشن پہنچا تو میرے دوست جو ہے کمرے میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ بیگ بھی نہیں ہے، حافظ صاحب بھی نہیں ہے، اچھا، تو میرے پیچھے وہاں سے ہی بھاگے، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ کے، اللہ، اور ٹرین کری تھی جانے والی راولپنڈی کی طرف، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہی ٹرین پہ میں نے جب اوپر چڑھا تو دیکھتا ہوں کہ سامنے میرے دوست کھڑے ہیں، ایک نے میرا بیگ پکڑا اور سب نے مجھے پکڑ کے نیچے اتار دیا۔ اچھا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ وہاں سے، وہ مجھے وہاں سے پکڑ کے مدرسہ میں لے آئے، اور ہمارے ایک استاد محترم مولانا الطاف اظہری صاحب ہمارے استاد تھے، تو ان کو بھی بلایا، وہ بھی کمرے میں آئے، اور انہوں نے بھی آ کر میرے حوصلہ افزائی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کو چنا ہے دین کے لیے، تو آپ اس منصب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ علم حاصل کریں، اور جو شخص علم کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، تو آپ تو خوش نصیب ہیں، دین کے لیے آئے، تو اس لیے ان کے سمجھانے کی وجہ سے میں اس راستے پہ گامزن ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے 2-3 سال وہاں پہ گزارے، اور یہ جو دوستوں کی، جو اچھے لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، انسان کو
بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو پھر ایسے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اور معیت کو اختیار کریں جو آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک سمت کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ کو اچھے دوست میسر آ جائیں تو پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔